अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान, सऊदी अरब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब 18 जुलाई 2026 और हफ़्ते की सुबह हो रही है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस इसी को देख लीजिए कि खबर ये आ रही है कि कुवैत में और पाकिस्तान के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के ऊपर एडवांस नेगोशिएशंस हो रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात, एक ऐसे वक्त में जब पिछला डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरब के साथ, उसके अंदर बहुत से खतरात पैदा हो गए हैं ईरान, हुतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में। तो पाकिस्तान एक दूसरा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करने चला है कुवैत के साथ। ये क्या मामला है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एट द सेम टाइम ईरान और अमेरिका के दरमियान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। फिर हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो 27 जुलाई को हो रहे हैं, वहाँ बिलावल जरदारी किस किस्म के अहदो पैमान कर रहे हैं लोगों के साथ कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा सेंटर के अंदर, और कैसे मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फेस की हैसियत से अक्रॉस पाकिस्तान। इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ बहुत सी छोटी जो हैं वो डेवलपमेंट्स भी नथी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं एक आपस की बात, जैसे नदीम सेठी साहब ने एक टाइटल नाम दिया था, आपस की बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग 2-3 कमेंट्स देखे पिछले वीलॉग के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि हमें सऊदी अरब के अंदर भी वीपीएन के बगैर हम आपका वीलॉग जो है वो नहीं देख सकते। इससे पहले इसी किस्म की कंप्लेंट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मुझे मिलती रही है, और ये कि हमें चैनल जो है वो नहीं मिलता। देखिए, अब तक ये अंडरस्टैंडेबल है कि फॉर सम रीजंस, जिसकी बहुत लंबी बहस हो सकती है, ये चैनल जो है वो सबसे महबूब चैनल है भाई लोगों का, जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए वो बहुत से नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन है, जिसमें यूआरएल ब्लॉक कर देना है, जिसके अंदर एल्गोरिथमिक थ्रॉटलिंग के बहुत से तरीके हैं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इस चैनल की लोगों को आवाज़ ठीक नहीं आती। अब अगर कोई ये कहे कि मुझे आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही है, वो तो चले अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन लोगों की कंप्लेंट्स ये भी हैं कि आवाज़ सिरे से आ ही नहीं रही है, या आवाज़ ऐसे गडमड हुई हुई है, ऐसी मिक्स हुई हुई है कि उसे सुना नहीं जा सकता। हर दफ़ा जब ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, तो मैं इसको प्रोफेशनली एग्ज़ामिन करता हूँ। मैं बहुत से लोगों को अमेरिका में, बरतानिया में, पाकिस्तान में ये वीडियो भेजता हूँ, और वो लोग जो तकनीकी एतबार से काम कर चुके हैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के साथ, जो एकाउस्टिक या साउंड के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी ओपिनियन लेता हूँ, और वो कहते हैं कि इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप में से वो तमाम लोग जिनको आवाज़ नहीं सुनाई देती, जिनमें आवाज़ का प्रॉब्लम उनको महसूस होता है, आपकी कंप्लेंट सही नहीं है। आपकी कंप्लेंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये प्रॉब्लम इस एंड के ऊपर नहीं है, ये प्रॉब्लम दूसरे एंड के ऊपर पैदा हो रहा है, या इसका ताल्लुक डिवाइसेस से है, या इसके अंदर कोई ऐसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रही है, या इन्फ्लुएंस इसको किया जा रहा है। बाज़ एकाउस्टिक एक्सपर्ट्स ने मुझे ये कहा है कि जिन लोगों को आवाज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें चाहिए कि वीपीएन इस्तेमाल करके देखें, शायद उससे जो है ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। ये जो आवाज़ का मसला है, मुझे यकीन मानिए, मैं आई फुली अंडरस्टैंड योर पेन, मुझे आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि आप कोई मुबालगा एराई कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि भई आप सर्च करें, इससे एल्गोरिदम इम्प्रूव होते हैं, सर्च करके ढूँढ लें, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भई मुझे तो अपने होम के ऊपर आपकी वीडियो मिल रही है। बिल्कुल आप सही कहते हैं, आपको होम के ऊपर वीडियो मिल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होम के ऊपर वीडियो नहीं मिल रही। जिस तरह से बहुत से लोगों को आवाज़ बिल्कुल ठीक आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आवाज़ ठीक नहीं आती। बहुत से लोग जो हैं, अब उनको चूँकि होम पे नहीं मिलती, वो सर्च उन्होंने नहीं किया 3, 4, 5 दिन, अब उनको ये वीडियो मिलनी बंद हो गई है। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इस चैनल की जो व्यूअरशिप है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। हर दिन पहले के मुकाबले में इसकी रीच और इसकी विज़िबिलिटी पहले से कम हो जाती है। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको मैं बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँगा पैट्रियन के पेज में। बहुत से लोगों ने इसको जॉइन किया है। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाऊँगा कि आप इसे जॉइन करें। अगर आप उसके सब्सक्राइबर बन सकते हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो बहुत अच्छा है, मेरी जर्नलिज़्म को सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप उसके फ्री मेंबर बन सकते हैं, तो आप उसके फ्री मेंबर भी बनें। तो अब मैं वापस आता हूँ इस बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान से है। ये खबर तो बेसिकली तौर पे रॉयटर्स की है, और ये 2 दिन से मसलसल रॉयटर्स जो इंटरनेशनल खबर ऐसे एजेंसी है, वो इसका चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा अगर रॉयटर्स पे जाएँगे, या पाकिस्तान रॉयटर, कुवैत स्ट्रोक रॉयटर लिखें, तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। और इसमें ये है कि बहुत एडवांस लेवल के ऊपर ये नेगोशिएशन पहुँच चुकी। कुवैत की तरफ से पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3 किस्म की चीज़ें कुवैत को प्रोवाइड करे। ग्राउंड कॉम्बैट ट्रूप्स, उसके अलावा पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के स्क्वाड्रन जैसे कि सऊदी अरब को प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रोन्स। और पाकिस्तान की तरफ से ये तवक्को है, एक्सपेक्टेशन, ये डिमांड है कि कुवैत पाकिस्तान को ऑयल में, एनर्जी सेक्टर में फैसिलिटेट करे।
पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स, एनर्जी रिजर्व्स को बढ़ाने में कुवैत मदद करे, पाकिस्तान के अंदर ऑयल डिपोज़ जो हैं उनको भरने में मदद करे, उसमें डेवलप करे उसे, और उसके अलावा कुवैत जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करे। रॉयटर्स में ये स्टोरी जो है, ये 4 लोगों की स्टोरी है, जिसमें आसिफ शहजाद साहब भी हैं, अरीबा शाहिद हैं, और उसके अंदर 2 और लोग, 2 और भी नाम है, वो मैं उनसे फ़ेमिलियर इतना नहीं। अच्छा, आसिफ शहजाद और अरीबा शाहिद के बारे में अक्सर ये शक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की खबरें लेकर आते हैं और उनके बहुत करीबी रवाबित हैं। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर इन राइटिंग भी लग चुका है, मैंने देखा है, और मैंने भी 1-2 दफ़ा पहले कहा था। और इन 4 लोगों ने ये क्लेम किया है कि 5 डिफरेंट सोर्सेज़ के साथ, जिसमें पाकिस्तान के भी सोर्सेज़ हैं और कुवैत के भी सोर्सेज़ हैं, उनसे उनकी बात हुई है। और ये सोर्सेज़ ने इनको ये बताया है कि कुवैतीज़ ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बहुत ही नेचुरल होगा, बिकॉज़ पाकिस्तान एक सुन्नी ताकत है। ये चीज़ ज़रा गौर कीजिए, हमने अब तो ख़ैर ये हमें बहुत आदत हो गई है ये कहानी सुनने की, सुन्नी शिया की। लेकिन जब हम बचपन में छोटे थे तो हमने ऐसी कहानी बहुत कम सुनी थी कि मुस्लिम दुनिया जो है वो इतनी बुरी तरह से सुन्नी शिया का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें डिवाइडेड है, कि पाकिस्तान की चॉइस में भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान एक सुन्नी ताकत है। पाकिस्तान का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ है। जिस किस्म का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान इसी किस्म का डिफेंस पैक्ट जो है वो कुवैत के साथ करे। और इसमें कुछ थोड़ा सा तुर्की वगैरह का जिक्र भी किया जा रहा है कि जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कि सुन्नी ताकतें जो हैं वो इस खत्ते को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। सवाल है कि किसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका रॉयटर की स्टोरी ने को बहुत ज़्यादा इसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये बात समझ सकते हैं कि जो क्रूशियल क्वेश्चन है कि किसके खिलाफ ये म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट होगा। अब जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान 1980 से सऊदी अरब का एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसका डायलॉग, उसकी डिस्कशंस होती रहीं। 1980s में फिर में भी कुछ पाकिस्तानी प्रेजेंस सऊदी अरब के अंदर थी। 1990s में जब पहली गल्फ़ वॉर हुई इराक़ के हवाले से, पाकिस्तान के कॉम्बैट ट्रुप्स एक्शन उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे और हमेशा ये बात होती रही, डायलॉग होता रहा। 2015 में सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब मारज़ मंजर आम के ऊपर आए, तो पाकिस्तान से डिमांड किया कि पाकिस्तान अपने ट्रुप्स प्रोवाइड करे। तो ये कहानी बहुत, उस वक्त फिर पाकिस्तान का मसला, नवाज़ शरीफ साहब को कंपेल किया गया कि इसको पार्लियामेंट में ले जाएं। नवाज़ शरीफ पार्लियामेंट में ले गए, वहाँ सऊदी अरब के खिलाफ बहुत सी तकरीरें हुई, लेकिन जो प्रोसेस था और जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ आगे बढ़ती चली गई। अब उसको तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने कहानी सुना दी पाकिस्तान के लोगों को कि मकामात मुक़द्दस का, होली प्लेसेस के डिफेंस है, फिर बाद में चलें हूतीज़ अगर अटैक करते हैं सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, तो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि पाकिस्तान उसे डिफेंड करे। और रॉयटर्स की इसी स्टोरी में ये क्लेम भी किया गया है कि गुज़िश्ता 24 या 48 घंटों में पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे, इनफॉर्मली, बिहाइंड द सीन ईरान को ये खबरदार किया है कि अगर हूतीज़ ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो उससे पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। तो ये सारा का सारा नैरेटिव तो चले एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन इसमें आप कुवैत को कैसे फिट करेंगे? कुवैत के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करने का मतलब गुज़िश्ता कई महीनों से कुवैत और ईरान के दरमियान में बराह रास्त जंग हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों को देख लें, 48 घंटों को देख लें, ईरान ने मसलसल कुवैत के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला किया है। कुवैत की तरफ से मसलसल क्लेम्स किए जा रहे हैं कि हमने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया, ईरानी मिसाइल्स को मार गिराया। ईरानियों को शक है कि कुवैत में, मुत्तहिदा अरब इमारात में और बहरीन के अंदर जो अमेरिकन फैसिलिटीज़ हैं और जो जॉर्डन में फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में इस्तेमाल किया गया। अंडर दिस सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान का कुवैत के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करना जो है, ये बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ होगी। आई डू नॉट नो कि इसको कैसे सेल किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनली स्पीकिंग अगर आप इसको देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो पाकिस्तान सिर्फ एक शेमलेस मर्सनरी के तौर पे, जिस तरह से मिडीवल एरा के अंदर यूरोपियन स्टेट्स की ट्रूप्स जो हैं उनको कहीं भी बादशाहों की हुकूमत थी, कहीं पर भी अपने ट्रूप्स को भेज देते थे, तो ये वो एक मर्सनरी वॉरफेयर के लेवल पे आप चले जाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे ये प्रोस्टिट्यूशन है, बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान पिंपिंग कर रहा है। मुझे बड़ी अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पूरे कुवैत और पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को बहुत गौर से देखेगी। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लिकेशंस हैं इनके ऊपर गौर किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि ईरान और अमेरिका का जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इस स्टेज के ऊपर कहाँ पे खड़ा हुआ है। छठा 7वां दिन मेरा ख्याल ये हो चुका है कि सेंटकॉम जो है उसने ये क्लेम किया है कि हमारे यानी ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, विदाउट एनी ब्रेक
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایران کے مختلف اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جو کوسٹ لائن ہے جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا, جو آبادان کا شہر ہے, پوری کی پوری اسٹریٹ آف ہارمز کی ایران کی جو ویسٹرن کوسٹ لائن ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایران کے چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ایئرپورٹس ہیں, جو ایون ایران کے نارتھ ایسٹ کے اندر ہیں, اس کے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں, اس کی جو ریلوے لائنز ہیں, اس کی جو روڈ نیٹ ورک ہے, اور باقی IRGC کے جتنے بھی سینٹرز ہیں, ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے. اور اس کی جو ساری کی ساری ٹارگٹنگ ہے, اس کی جو سینس سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ ایران کی جو وار میکنگ ایبلٹی ہے, ایران کا جو آرکیٹیکچر ہے فائٹنگ کا, جس کے نتیجے میں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو روک سکتا ہے وہاں پہ ٹریفک کو, جس میں اس کے میزائل ڈیولپمنٹ ایبلٹی ہے, اس کی ڈرون ڈیولپمنٹ ایبلٹی ہے. یعنی اگر آپ ویسے ایران سے یہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو ریسٹرکٹ کر دے, ختم کر دے, تو آپ ایران کی میزائل میکنگ ایبلٹی جو ہے اسے ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اور یہ جو برجز ہیں, اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ مختلف فیکٹری سے جو مختلف جگہوں سے کمپوننٹس آتے ہیں جو اسمبل ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ برجز, یہ ریلوے لائنز, یہ سڑکیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ اس قسم کی ایک سینس ہے کہ ایران کی پوری جو ایبلٹی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکنے کی, اسے ڈیگریڈ کر دیا جائے. آفیشیل پوزیشن ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسپیچ کی تھی سیو امریکہ ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جو لائیو اسپیچ تھی, جس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ABC, CNN اور بہت سے امریکن نیٹ ورکس کے ساتھ ایک پھڈا ڈیولپ کر گیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ان نیٹ ورکس کو ہی سرے سے بین کر دیا جائے, بیکاز انہوں نے پریزیڈنٹ کی لائیو اسپیچ نہیں دکھائی. اس اسپیچ کے درمیان میں ایران کا ذکر تو بہت زیادہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہا گیا کہ ہم بہت جلدی ایران کو مکمل طور پہ شکست دے دیں گے. اب یہ چیز ایک مکمل طور پہ شکست دینے والے ہیں, ایران بالکل ختم ہونے والا ہے, یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ بھی ریپیٹ کی ہے. جہاں جہاں وہ بول رہے ہیں وہاں وہ یہ چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو سیریس امریکن اینالسٹ ہیں ان کو شک ہے کہ پریزیڈنٹ ہمیشہ کی طرح سے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں, اور یہ جنگ کا کوئی کنکلوژن نہیں نکل سکے گا. یہ ایک امریکہ کی ایک اور افغانستان کی طرح, عراق کی طرح فار ایور جنگ میں یہ چیز جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی, اور اسٹریٹ آف ہارمز سے ایران کا کنٹرول ختم کر دینا جو ہے سسٹینیبل لیول پہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا, بیکاز ایران جو ہے مسلسل ریزسٹ کرتا رہے گا. یہ اینالسٹ یہ سائٹ کرتے ہیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ باوجود اس 6 یا 7 دن کی مسلسل بامبنگ کے, اسٹریٹ آف ہارمز میں سے صرف وہ 7 یا 8 جہاز گزر سکے ہیں جن کو ایران نے پرمیشن دی. کوئی اور جہاز وہاں سے نہیں گزر سکا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ جہاز اور شپنگ کمپنیز اب ایران کو اپلائی کرتی ہیں, اور ایران کا جو ناردرن شور ہے اس سے گزرتی ہیں. کوئی اور جہاز وہاں سے نہیں گزر سکا. اس میں اس چیز کو ایڈ کر دیں کہ ہوتیز کے جو لیڈر تھے, ان کی تقریر کے بعد ان کے جو ملٹری چیف ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ونس اگین روئٹرز سے میں نے پڑھی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سپریم لیڈر کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر یعنی مجتبیٰ خامنہ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم باب المندب کو بند کر دیں گے. ابھی تک ہوتیز نے کیا کچھ نہیں ہے. وہ ٹیکنیکل قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر ایران کے پاور پلانٹس پہ حملہ ہوا یا ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم بند کر دیں گے. لیکن وہ گھما پھرا کے بات یہ ہے کہ وہ تھریٹ یہ ہے کہ ہم ریڈ سی سے, جہاں سے سعودی عرب کا تیل یورپ کی طرف اور باقی ایشیا کی طرف جاتا ہے, ہم اس پوائنٹ کو چوک کر دیں گے. اور کہتے ہیں کہ اس کو چوک کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, بیکاز وہ اور ہی زیادہ تنگ قسم کی جگہ ہے. اور وہاں سے, جیسا کہ میں آپ کو پچھلے ویلاگس میں بتا چکا ہوں, کہ سعودی عرب یومیہ ڈیلی 4 ملین بیرلز آف آئل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ینبو کے پورٹ سے, اس کو لوڈ کر رہا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور یہ اب سعودی عرب نے گزشتہ چند مہینوں میں اپنی جو ایکسپورٹ کیپیسٹی ہے اس میں بے حد اضافہ کیا ہے. اپنی ان پائپ لائنز کو جو اس کے ایسٹ سے تیل کو لے کر آتے ہیں ویسٹ کی طرف, ان میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. ٹرکنگ کا 24 گھنٹے ٹرکنگ نیٹ ورک ایک ڈیولپ کیا ہے سعودی عرب نے, جو غالباً اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اس قسم کا کوئی ٹرکنگ نیٹ ورک ہے جو مسلسل کام کرتا ہے, جس میں ایک ایک ٹرک میں کئی ڈرائیور ہوتے ہیں. ٹرک 1 منٹ کے لیے رکتے نہیں ہیں, وہ مسلسل تیل لے کے, یہ ٹینکرز جو ہیں وہ ایسٹرن کوسٹ سے ویسٹرن کوسٹ کی طرف آتے ہیں. کیونکہ 2025 میں اگر آپ چلے جائیں تو جولائی 2025 میں سعودی عرب کی جو یومیہ ایکسپورٹ کیپیسٹی تھی پورٹ آف یامبو سے, ریڈ سی سے, وہ 1 ملین بیرلز پر ڈے کے کم ہوا کرتی تھی, لیکن اس وقت کے 4 ملین بیرل سے زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے. اس ساری صورتحال کے درمیان میں جو دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ایران کو بہت بڑی شکست ہونے والی ہے اور ایران سرنڈر کر رہا ہے, اور ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین لیوٹ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ ایران ہم سے معافیاں مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی اسپیچ سامنے آئی ہے جس سے امریکی اینالسٹ خاصے پریشان ہو کے اسپیچ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ اسپیچ ہے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی. یہ ایک بڑی جذباتی قسم کی اسپیچ ہے. مارکو روبیو ہرگز جذباتی نہیں ہے, لیکن یہ بہت جذباتی اسپیچ ہے جس میں انہوں نے کہیں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ دنیا کے تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کی تمام چیزوں کی اور انٹرنیشنل لا آف کنونشن جو سی کا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ملک انٹرنیشنل شپنگ پہ حملے کرے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر لے. ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے. یہ یونائٹڈ نیشن کے قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم اس مسئلے کو UN کے سامنے لے کر جائیں گے. اب دیکھنے والے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو یہ رونے کو وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں بیکاز امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو شہید کیا گیا, تمام ایران کی لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا گیا, یہ دنیا کے کون سے قانون, کون سے یونائٹڈ نیشن کے ایمبٹ کے اندر یہ چیز ممکن ہو سکتی تھی؟ تو اب کس منہ سے امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جائے گا؟ یونائٹڈ نیشن کا پورا سسٹم تو پیرالائز ہو چکا ہے. وہ سسٹم جو کہیں پر بھی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کو نہیں روک سکا, وہ اس سٹیج کے اوپر امریکہ کے بھلا کیسے کام آئے گا؟ یہ جو چیز سمجھنے سے قاصر ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. لیکن بہرحال مارکو روبیو نے ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ بہت جذباتی قسم کی تقریر کی. اب آپ میں سے بہت سے لوگ, میں دیکھتا ہوں کامنٹس میں یہ سوال اکثر ریز کرتے ہیں بہت غصے سے کہ یونائٹڈ نیشن کیا کر رہا ہے. میں جب یہ سوال دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کہاں رہے ہیں اتنے برس دنیا میں. یونائٹڈ نیشن کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. یہ سسٹم بلڈ اپ ہوا تھا on the assumption of a certain consensus and cooperation between the great powers, جس میں ایک طرف سوویت یونین تھا, دوسری طرف امریکا تھا. بنیادی طور پہ یہی دو پاورز تھیں. امریکہ کی مدد اس میں کر رہے تھے فرانس اور برٹن, اور بعد میں اس میں چین آ گیا. تو یوں یہ سسٹم جو ہے یہ کھڑا ہوا تھا. اور یہ سسٹم میں شروع میں ہی بہت سی لمیٹیشنز تھیں, اس میں بہت سی کمزوریاں تھیں. یہ شاید پرفیکٹ کبھی بھی نہیں تھا, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ فیلئر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سسٹم کو اسرائیل کے لیے امریکہ نے ابیوز کیا. اور جب بار بار سیکیورٹی کونسل کے باقی ممبران نے اور جنرل اسمبلی کے اندر باقی ساری دنیا نے اسرائیل کی جارحیت پہ پوزیشن لی, تو امریکہ نے سسٹم کو پامال کر دیا. تو امریکہ اور اسرائیل کے نیکسس کی وجہ سے جو یونائٹڈ نیشن کا سسٹم ہے وہ اب تقریباً مکمل ختم ہو چکا ہے. اور ہم بہت بغیر مبالغے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سو کالڈ پوسٹ ورلڈ وار آرڈر ایک پلیس کیا تھا امریکہ نے دنیا کے اوپر, وہ آرڈر اب کولیپس ہو چکا ہے. ہم اس کے آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں. ابھی ہم واپس آئیں تھوڑا سا اور ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے کیا سچویشن ہو رہی ہے. الیکشن کنفرم کر دیے بار بار. آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہوں گے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کوئی خبر نہیں ہے, مطلب کسی فارمل چینل کے اوپر آپ کو ان کی کوئی خبر اس وقت نہیں مل رہی. مکمل خاموشی ہے. جو عمر نذیر کشمیری صاحب نے جو اپنی تقریر کی تاریخی طور پہ, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم نے خط لکھا تھا. جواباً عاصم منیر صاحب کا ایک پرسنل خط ہمیں ملا ہے جو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے ایک رضا صاحب جو ہیں وہ برطانیہ سے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ جنرل عاصم منیر ترکی میں اردوغان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے ایک مکمل خاموشی ہے. اور پاکستانی ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے جو مختلف ذرائع ہیں, یہ جو مختلف ان کے میڈیا کے لوگ ان کے بہاف پہ بات کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کامران شاہد صاحب کا ٹویٹ دکھایا تھا, وہاں سے ٹوٹل نیگیٹ کر دیا گیا ہے, چھٹی کرا دی گئی ہے. وہاں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تو کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے. اور یہ عمر نذیر کشمیری اور کشمیری جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی والے چونکہ اپنا امپٹس, اپنا مومنٹم کھو چکے ہیں, اس لیے اس کو آرمی چیف کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اصل حقیقت اس سے مختلف ہوگی. اصل حقیقت وہ بھی نہیں ہوگی جو عمر نذیر کشمیری نے ہمیں بتایا. لیکن کوئی خبر جو ہے اس حوالے سے, کوئی موومنٹ جو ہے, کوئی مومنٹم جو ہے اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اب مسلسل اس وقت الیکشن کی بات ہو رہی ہے. بلاول زرداری بھٹو نے فرائیڈے کے دن, جمعے کے دن آزاد کشمیر میں باقاعدہ اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا. اب یہ ایسی معصومیت کا وہاں پہ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ کوئی مر نہ جائے اس معصومیت کے اوپر, کہ بلاول زرداری بھٹو نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے, مجھے ووٹ دیں گے, تو میں آپ کی آواز بنوں گا پاکستان کے سینٹر میں اسلام آباد کے اندر, اور میں دنیا بھر میں آواز بنوں گا آپ کی. اور اس آواز کی ضرورت سندھ کو بھی ہے, بلوچستان کو بھی ہے, خیبر پختونخوا کو بھی ہے, گلگت بلتستان کو بھی. یہ آواز بننے کا وعدہ کرتے ہوئے, اور یہ کہ یہ تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. میں تو حیران یہ ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے اور اتھارٹیز نے لوگوں کے اوپر اتنی ظلم اور اتنی زیادتی کیوں کی, اور سبھی لوگوں کو اپنا دشمن جو ہے وہ کیوں سمجھ لی. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے معصومیت کی. یہ سٹیٹمنٹ کہتے ہوئے بلاول زرداری یہ بھول ہی گئے کہ حکومت آزاد کشمیر میں یہ جو راٹھور صاحب ہیں, جو فیصل راٹھور جو ہیں, یہ جو بھی ہیں, ان کا یہ تو بیسیکلی ان کی اپنی پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے. جو پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے, تو بلاول زرداری کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ غلط کر دیا, وہ غلط کر دیا, میں آپ کی آواز بنوں گا. ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا, آپ میں سے جن لوگوں نے فالو کیا, بلاول زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی بہت مشہور دی تھی کہ پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی اگر پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں.
اب اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں جس کا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو. 30 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے جب مولانا فضل کی جو بات ہے ان کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ایگریمنٹ ہوا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن یہ جوائنٹلی فائٹ کریں گے، یعنی دونوں مل کے آزاد کشمیر کا الیکشن فائٹ کریں گے. اب وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت انٹیکٹ ہے یہ نہیں ہے، لیکن 30 جون کو ان کے درمیان ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. تو اگر ایک طرف بلاول اس کیمپین میں آپ کو آواز بنتے نظر آ رہے ہیں کشمیری لوگوں کی سینٹر کے اندر یا دنیا میں، تو دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آواز بن رہے ہیں ریزسٹنس کی، ریولوشن کی، ریبیلین کی. کس کے خلاف؟ افواج پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. قصور کے جلسے سے جو لاہور کے قریب ہے، جو میری آخری اطلاعات ہے کہ قصور لاہور کے قریب ہوا کرتا تھا اگر مجھے بھول نہیں گیا، تو وہاں سے مریم نواز کے پاور سینٹر کے گڑھ سے مولانا نے اپنے ریولوشن کا اور اپنی بغاوت کا علم بلند کیا جب انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں کہتے ہیں آپ ٹرائبل لشکر بنانے کے لیے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کی نوکری ہے، یہ آپ کو نے ڈیفینس کرنا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ ہم پہ کون سا احسان کرتے ہیں، آپ کی نوکری ہے کہ آپ مریں اور آپ جو ہے ملک کا ڈیفینس کریں. اور اس کے بعد بہت سا ان کے خلاف ریئیکشن ہوا. پرنسپلی طور پہ پی ایم ایل این کے منسٹر اسپوکس پرسنس کی طرف سے یہ ریئیکشن ہوا یا پی ایم ایل این ریلیٹڈ میڈیا کی طرف سے ہوا، اکا دکا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بولے ہیں. لیکن پرنسپل بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو ایک سپیس دی گئی ہے کہ وہ فوج کے خلاف بات کریں تاکہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو. فوج کے خلاف بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک ایسے نہج کے اوپر آ چکی ہے کہ یہاں پر اب کسی بھی کو پاپولیرٹی نہیں مل سکتی، قبولیت نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے اپنی آواز نہیں اٹھاتے. اور مولانا کو ایک سپیس یہاں پر دی گئی ہے تاکہ وہ ایک لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں. کوشچن یہ ہے کہ لوگ کہ ابھی بھی ان کے ہاتھ دوبارہ بیوقوف جو ہے وہ بن سکیں گے اسٹیج پہ کہ نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے جو اگلے چند دنوں میں ہمیں بہت بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. بہت سے لوگ بہت سے معصوم بھی ہیں، آخر جو لوگ مولانا کو آج تک سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں، آپ اپنے ہر بندہ اپنے حوالے سے سوچتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہمیں بیوقوف نہیں بنیں گے، ہمیں سمجھ آ گئی. بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو تو 20-25-30 سال پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی، انہیں تو 2025 کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کیا یہ سودا بیچ سکیں گے. تو میں ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ آپ وی پی این کا استعمال کرنا سیکھیں، خاص کر کے اگر آپ پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، متحدہ عرب امارات کے اندر ہیں، اور دیکھیں کہ آواز میں امپرومنٹ ہوتی ہے. پیٹرن کا پیج میرا جوائن کریں. میں آپ کو ایک بار پھر ریمائنڈ کروا رہا ہوں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.